अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदना व नबिय्यिना व क़ाइदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैअ वमन कफ़र बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा इस्लामी तहिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा उन्वान है यौम जमहूरिया का पैगाम बरादरानी वतन के नाम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने ऐसे लोगों से वादा फरमाया है जो तुम में से ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, वो जरूर उन्हीं को जमीन में खिलाफत अता फरमाएगा जैसा कि उसने उन लोगों को हक़ हुकूमत बख्शा था जो उससे पहले थे, और उनके लिए उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद फरमाया गलबा और इख्तिदार के जरिए मजबूत और मुस्तहकम फरमा देगा, और वो जरूर इस तमक्कुन के बाइस उनके पिछले खौफ को, जो उनकी अपनी सियासी, माशी और समाजी कमजोरी की वजह से था, उनके लिए अमन और हिफाजत की हालत से बदल देगा। वो सब बेखौफ होकर मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, और जिसने इसके बाद नाशुक्री यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अहकाम से इनहराफ और इनकार को इख्तियार किया, तो वही लोग फासिक नाफरमान हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस आयत में वो लोग जो ईमान में मुकम्मल हैं और अमल सालेह इख्तियार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जरूर उनको जमीन में खिलाफत अता फरमाएगा, जिस तरह उनसे कब्ल भी लोगों को जमीन के अंदर इख्तियार दिया था। दूसरे मकाम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर।
یہ اہل حق وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر۔ معزز سامعین، اہل ایمان کا ہمارا ایمان و یقین ہے کہ حکومت و سلطنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح لینے پر بھی پورا قادر ہے۔ دنیاوی بادشاہوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہم سب کا پروردگار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چاہنے پر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ہاں، ظاہری اسباب تو ہمیں اختیار کرنا ہوگا، مگر انتم جو فیصلہ ہے وہ مسبب الاسباب پر چھوڑنا ہے۔ معزز سامعین، کفر کا دور تو چل سکتا ہے مگر ظلم زیادہ عرصے تک ٹک نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالی اپنے نبی معصوم کے ذریعے جو پیغام ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوموں کی بد دعا سے، آہ سے بچو، کیونکہ رب رحیم مظلوموں کی سنتا ہے، ان کی فریاد رسی کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسی کے سامنے ہم فریاد کریں، اسی سے ہم مدد طلب کریں۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے اور اس کا صحیح حل بھی ہمیں دینے والا ہے۔ چنانچہ شاعر کے کلام سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ معزز سامعین، یوم جمہوریہ ہر سال 26 جنوری کو پورے ملک میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ جمہوریت کیا ہے اور ہم یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں اور اس دن کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ تو معزز سامعین، 26 نومبر 1940 پر 9 کو دستور ساز اسمبلی نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو منسوخ کر کے ایک نیا آئین منظور کیا، جو تب سے آج تک کا دنیا کا سب سے طویل تحریری آئین ہے
اور اس آئین کی بدولت ہی اس وقت ہندوستان کو دنیا کی مستحکم جمہوریت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی آئین کو 26 جنوری 1950 کو باضابطہ طور پر اپنایا گیا اور اس دن ہندوستان ایک جمہوریہ ملک بن گیا۔ معزز سامعین، یہی وہ موقع ہے جب ہم ہر سال یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے وقت اور اس کے بعد بھی دنیا کے کئی ممالک آزاد ہوئے، لیکن ان میں سے بیشتر اکثر آزاد ممالک میں جمہوریت بہت جلد دم توڑ گئی، لیکن ہندوستان ہی دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں جمہوریت کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ 72 سال گزرنے کے بعد بھی ہندوستان ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے، جہاں آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی برقرار ہے۔ ہندوستان وہ واحد ملک ہے جو تکثیری، لا تعداد لسانی یعنی زبانی اور مذہبی فرقوں کی موجودگی کے باوجود بھی ایک مستحکم اور کامیاب حکومت قائم کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ معزز سامعین، آزادی کے لحاظ سے ہندوستان دنیا کا سب سے بڑی جمہوریت اور اس طاقت کا اصل سر چشمہ اس ملک کے شہری ہیں۔ یہاں کسی کے ساتھ مذہب، ذات، نسل، علاقہ یا زبان کی بنیاد پر امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کی 40 پر 2ویں ترمیم آئین کی اصل روح ہے، جہاں ہندوستان کو ایک سیکولر ملک قرار دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں، ملک یا ریاست کا کوئی بھی مذہب نہیں اور مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کی روح میں ہر ہندوستانی شہری، خواہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو، قانون کے سامنے برابر ہے اور ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ ساتھ اپنی مذہب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق پورا حاصل ہے۔ یہی جمہوریت نے ہمیں دیا ہے۔ معزز سامعین، آج جہاں ہم نے 70 پر 3واں یوم جمہوریہ منایا ہے، وہاں ہمارے لیے کچھ اہم پہلوؤں کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہو گیا ہے، جیسا کہ کیا ہم واقعی اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے آئین کو نافذ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا واقعی اس وقت ملک کے شہریوں کو آزادی اور مساوات حاصل ہے؟ کیا ہم ہندوستان کے آئین میں موجود خود اپنے حقوق سے واقف ہیں؟ کیا ہماری حکومتیں ملک اور عوام کے مفاد کا تحفظ کرنے کے لیے قابل ہیں؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو آج ملک کے ہر ذی شعور شخص کے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ آپ کا جواب جو بھی ہو، لیکن بلا شبہ آزادی یقیناً ایک عظیم دولت اور ایک عظیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، اور ہندوستان جیسے معاشرے میں اسے برقرار رکھنے کے لیے جمہوری اور سیکولر آئین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم ماضی کو یاد کریں تو انگریزوں کا پہلا کارواں
1601 में जहांगीरी के दौर में हिंदुस्तान आया। इस हिसाब से अंग्रेज 340 पर 6 साल बाद 1940 पर 7 में हिंदुस्तान से निकल गए। इस दौरान जुल्म बर्बरियत की एक तवील दास्तान लिखी गई। इस दौरान बिला तफरीक रंग व नस्ल आजादी के जज्बे से सरशार बिला मजहब व मिल्लत सब आगे थे, जो अपने प्यारे वतन अपनी तहजीब की बका के लिए खतरे की आग में कूद पड़े। इस तरह से उन सब की कुर्बानियों, कोशिशों और काविशों को जहन में रखते हुए हिंदुस्तान की आजादी की तारीख कभी मुकम्मल ना होगी अगर आजादी की जंग में किसी भी एक फर्द को या फिरके या तबके की कुर्बानी को अलग नजर से देखा जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसीलिए आजादी के बाद सबसे बड़ा मसला मुल्क का आईन का था कि क्या ये मजहबी हो या गैर मजहबी, क्या ये अकलियती और अक्सरियत के हुकूक का तयन की बुनियाद पर हो। चुनांचे इन तमाम हकाइक को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान का आईन बनाया गया और उसके पहले हिस्से में वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि हम हिंदुस्तानी लोग तजवीज़ करते हैं कि हिंदुस्तान एक आज़ाद जमहूरी मुल्क के तौर पर तश्कील दिया जाता है, जिसमें समाजी, माशी, सियासी इंसाफ, आज़ादी इजहार, आज़ादी अकीदा, मजहब और इबादत की आज़ादी, इनफरादी शनाख्त और तमाम शहरियों के एहतराम को यकीनी बनाया जाएगा और मुल्क की सालमियत और इत्तिहाद को बरकरार रखा जाएगा। इस तरह से हिंदुस्तानी जमहूरी निज़ाम एक बेहतरीन निज़ाम है जिसमें मुख्तलिफ ख्यालात, सकाफतों और तहजीबों के लोग आबाद हैं। तो आइए इस निज़ाम की हम कदर करें और मुल्क के जो शुहदा हैं और आईन के बानियों और आज़ादी के मतवालों को जबरदस्त तरीके से खराज अकीदत हम पेश करें, जिन्होंने हमें ये दिन, ये जमहूरियत तोहफे में देने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दस्तूर साज कमेटी के सरबराह मारूफ और मशहूर लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो बात इस वक्त याद आ रही है जो उन्होंने आईन साज असेंबली में आईन का मसूदा पेश करते हुए कहा था कि दुनिया का कोई भी कानून कामिल नहीं हो सकता, उसको मुअस्सर और काबिल इस्तिदाद बनाना रूब अमल लाने वाले अफराद और इदारों की नीयत पर मुनहसिर है। इसी तकरीर में उन्होंने मजीद कहा था कि एक अच्छे से अच्छा आईन भी अगर नाअहल और बेईमान के हाथ लग जाए तो बद से बदतरीन साबित हो सकता है, लेकिन उसको चलाने वाले इदारों के जिम्मेदार अगर ज़हीन, फराख दिल और बामुरव्वत हों तो खराब से खराब तरीन आईन भी अच्छा साबित हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, याद रखिए, जमहूरियत महफूज है तो फिर जश्न
یوم جمہوریہ میرا اور آپ کا حق ہے. اگر جمہوریت خطرے میں تو پھر یوم جمہوریہ کا جشن منانا کسی مذاق سے کم نہیں. اس لیے یوم جمہوریہ کے موقع پر ہر شہری کو دستور کی حفاظت اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا عہد کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پہلے آزادی کے لیے لڑائی لڑی تھی اور اب دستور بچانے کے لیے جدوجہد کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سکون برقرار رکھے اور ہر مظلوم کے اللہ حفاظت فرمائے. لیکن حالات کچھ ایسے بدلتے نظر آتے ہیں کہ دیکھ کر دل کانپ اٹھتا ہے. لڑاؤ اور راج کرو کے فارمولے پر آج بھی عمل ہو رہا ہے. ملک میں رہنے، تعلیم حاصل کرنے، مذہب پر عمل کرنے، ووٹ ڈالنے اور اپنی رائے کو اظہار کرنے کی جیسی آزادی یہ ہمارے بنیادی اصول میں شامل ہے اور آئین کے ذریعے یہ حقوق ہمیں حاصل ہے. اسی کی بنا پر ہمارا ملک جمہوری ہے. اسی کی بنیادی ساخت کو فی الحال کھوکھلا کیا جا رہا ہے. دیکھا جائے تو نہ پورے طور پر اظہار رائے کی آزادی کا تصور ہے، نہ ہی مذہبی آزادی کا. حکومت کی کارستانیوں کو عوام کے سامنے لانے والے صحافیوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا، تو کسی کو قبرستان تک پہنچا دیا جا رہا، اور کہیں تو اظہار رائے کی اتنی آزادی ہے کہ ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو کاٹ ڈالنے تک کی باتیں سرے عام کی جا رہی ہیں. ایسی بدعنوانیوں کے خلاف مسلسل احتجاجات بھی ہو رہے ہیں، لیکن سب کے سب گونگے اور بہرے بنے ہیں. معزز سامعین، آئین میں مذہبی آزادی کی دفعہ تو ہے، لیکن کالج اور یونیورسٹی میں حجاب کی مخالفت عام ہوتی جا رہی ہے. حالیہ کا واقعہ ہے کرناٹک کے اڑپی میں ایک سرکاری کالج میں 6 مسلم طالبات کو حجاب پہننے پر کلاس روم سے باہر کر دیا گیا اور انہیں طرح طرح سے ہراساں کیا جا رہا. صوبے کے وزیر تعلیم نے بیان دیا کہ کالج میں حجاب پہننا ضابطہ شکنی ہے، جبکہ ان کی سینئر طالبات نے حجاب پہنا. تو کیا یہی آزادی کا مطلب ہے؟ اسی طریقے سے بلی بائی ایپ، سلی ڈیل اور کلب ہاؤس ایپس کے ذریعے مسلم خواتین کی بولی لگائی جا رہی ہے، ان کی عصمت سے کھلواڑ کیا جا رہا، ان کو بدنام کیا جا رہا. لیکن ایسا کرنے والوں پر کوئی خاص کارروائی نہیں ہو رہی ہے. کہاں گیا آئین کا آرٹیکل نمبر 21 رازداری کا حق، رائٹ ٹو پرائیویسی، جس کے تحت شہریوں کو شخصی آزادی اور رازداری کا حق حاصل ہوتا ہے. ملک کے امن و سکون بھری فضا میں زہر گھولنے کی کوشش زور و شور سے چالو ہے. خوب نفرتیں پھیلائی جا رہی، نفرت اور تعصب کی بنا پر بس اور ٹرینوں کا سفر مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اسلام دشمن عناصر حیوانیت
اور درندگی کے در پہ ہیں، ایک نہیں نہ جانے کئی مسائل ہیں جن سے اقلیتی طبقہ پریشان ہے، نہ کوئی سنوائی ہے اور نہ ہی دودھ کا مداوع۔ رب ذوالجلال ہی سلامت رکھے، کیونکہ حاکم اعلیٰ اسی کی ذات ہے، اسی کی ذات سے امیدیں وابستہ ہیں، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی لوگوں کے دلوں کے بھید کو جاننے والا، ان کے دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اس سے بہتری کی التجا بھی اسی سے کی جا سکتی ہے۔ ملک کے حالات کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بہتر سے بہترین بنائے۔ معزز سامعین، 1930 میں ایک تحریر میں مہاتما گاندھی نے ہم وطنوں کو مشورہ دیتے ہوئے پورن سوراج ڈے کو کیسے منایا جائے بتاتے ہوئے کہا تھا، یاد رکھیے کیونکہ ہم اپنی منزل عدم تشدد اور سچے طور طریقوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہم صرف تزکیہ نفس کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس دن کو ایسے تعمیری کام کرنے کے لیے وقف کرنا چاہیے جو کہ ہمارے اختیار میں۔ یہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ گاندھی جی کا مشورہ زندہ جاوید ہے۔ یقیناً وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہم یوم جمہوریہ بھی اسی انداز میں منائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے نفس میں جھانکیں، اپنی ذات کا جائزہ لیں اور ایک بہترین ہندوستان اور ایک بہتر دنیا کی تشکیل دینے میں اپنا حصہ بھی جو ہے، کردار بھی ہم شامل کریں۔ معزز سامعین، ہم میں سے جو بھی شخص ہے وہ جو بھی مقام پر ہے، اپنے گاؤں کے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں، ہمارا گاؤں، ہمارا ملک، ہمارے دل میں ہمیشہ بستے ہیں۔ ہندوستان کے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اپنی اصل جڑوں کو، اپنے گاؤں کو اور اپنے قصبے کو اور اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو کبھی نہ بھولیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی جو پیدائش کی جگہ ہے، اپنے ملک کی ہر طرح سے خدمات ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہندوستان کے تمام کامیاب لوگ جو خود ہندوستان میں رہتے ہیں یا ہندوستان کے باہر رہتے ہیں، اپنی پیدائشی جگہ کی ترقی کے لیے خالص نیت کے ساتھ کام کریں گے تو اس طرح کے مقامی ترقی کے نتائج سے یقیناً علاقائی طور پر نہیں بلکہ ملکی سطح پر اس کا فائدہ پہنچے گا۔ آج ہم اطمینان کی سانس لے رہے ہیں اور جو بھی وسائل اور آرائش و آرام کے جو بھی ساز و سامان سے ہم جو ہے مستفید ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے پولیس ویوستھا بھی ہے، ملک کے فوجی بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں اور کئی ایسے نمائندے اور کام کرنے والے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کے لوگوں کی حفاظت کے لیے وہ ہمیشہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں، اپنے گاؤں سے، اپنے قصبے سے، اپنے پریوار سے دور رہ کر۔ چنانچہ معزز سامعین، آپ اپنی جگہ ڈاکٹر ہوں یا وکیل ہوں یا سیلس مین ہو، دکاندار ہوں یا دفتری ملازم ہوں، صاف ستھرائی کا کام کرنے والے ہوں، کوئی بھی کام کرنے والے،
हम में से हर एक अपनी ड्यूटी को अमानत समझते हुए बहुस्न खूबी अंजाम देने की कोशिश हमें करना चाहिए, चाहे हम अपने मुल्क में रहते हो या बैरून मुल्क में रहते। मुल्क में रहेंगे तो उसका फायदा जरूर मुल्क को होगा। बैरून मुल्क में अगर हम हैं तो फाइनेंशियल फायदा तो जहां होगा होगा ही, वहीं एक अच्छा नाम, एक अच्छी पहचान हमारे मुल्क को मिल सकती है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामाईन, कुछ बातें बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। वो ये, मुल्क हिंदुस्तान हमारा वतन है। वतन उस जगह या मकाम को कहते हैं जहां इंसान इकामत पज़ीर होता है। जब इंसान किसी जगह पर अपनी कीमती जिंदगी का कुछ अहम हिस्सा गुजार लेता है तो इंसान को उस जगह से फितरी तौर पर मोहब्बत हो जाती है। फिर जब किसी मजबूरी के तहत इंसान उस सरजमीन से जुदा होता है, दूर होता है, तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द अपने वतन यानी पहली मंजिल तक पहुंच सकूं। और इस बात में भी कोई ख़बात नहीं, क्योंकि इसका सबूत हमें हदीस नबवी से खुद मिलता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर जा रहे थे तो आपने फरमाया, अल्लाह की कसम ऐ मक्का, तो अल्लाह की सारी जमीन से बेहतर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सारी जमीन से ज्यादा महबूब, अगर मुझे तुझसे निकल जाने पर मजबूर न किया जाता तो मैं हरगिज ना निकलता। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज हम बैरून मुल्क रह रहे हैं, क्या हम में से कोई ऐसा आदमी है कि बगैर मजबूरी के यहाँ जो है विदेशी जिंदगी हम गुजारते हो? हरगिज ऐसा नहीं। अरे एक ही अपनी मजबूरी है, कम या ज्यादा। हमारे दिल में धड़कने वाला ये जो दिल है हमेशा यही ख्वाहिश करता है कि कब हम अपने वतन लौटेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने आबाई जो वतन थी, उस वतन को देखने के लिए वो तड़प रहे थे। इस तरीके से अगर हम देखें, हर जो मुहिब्बे वतन है वो यही चाहेगा कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क में अमन और शांति जो है बरकरार रहे। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, जो हमसे बन पाता है, जो हम कर सकते हैं, वो सारी मेहनतें हमें करना जरूरी है। और इसी मुनासिबत से जो भी इस आजादी के राह में अपनी जाने कुर्बान की है उनको याद करना, और उन उलमा को भी याद करना जिनकी तादाद तकरीबन जो बताई जाती है 50,000, तो उनको भी याद करना हम सबका फरीजा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिंदुस्तान, जो कि हमारे आंखों का तारा है और हमें दुनिया के तमाम खित्तों से ज्यादा पसंदीदा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क की, इस मुल्क के रहने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और हर बुराई से, हर बुरी नजर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। और हम सबको, मर्द हों या औरत, छोटे हों या बड़े, जवान हों या बूढ़े, हर एक को अपनी कोशिश और ताकत के मुताबिक मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने की तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अता फरमाए। और ईमान की दौलत को कभी हम अपने से जुदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान मुल्क से मोहब्बत कर सकता है, मुल्क की पूजा हरगिज नहीं कर सकता। मुल्क की पूजा वो करते हैं जिनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा नहीं होता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन जिनको नहीं होता। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम देश प्रेमी जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के भक्त हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कही और सुनी गई बातों पर अमल की तौफीक कहने वाले मुझको, सुनने वाले आप हम सब अता फरमाए। और जो भी लग़्ज़िशें खताएं हुई हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला दरगुजर फरमाए, और हम सब की उम्मीदों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा फरमाए, और हम सब को हर एक किस्म के शर
اور ہر ایک قسم کی برائی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو منتظمین نے یہ پروگرام کو ترتیب دی ہے، ہر ایک کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سامعین کا اور مشاہدین کا کہ انہوں نے بغور اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمائے، اور ہر ایک کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آمین وجزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔